الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوات الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. شکر ہے اس خالق و مالک کا کہ جس نے ہمیں لا شے سے ایک وجود عطا کیا، اور لم یکن شیء مذکورا، ہم کوئی قابل ذکر چیز تھے ہی نہیں، تو اس نے ہمیں ایک قابل ذکر چیز بنایا.
پاک ہے وہ پروردگار عالم جو دن کو رات سے نکالتا ہے اور رات کو دن سے۔ پاک ہے وہ پروردگار عالم جو ایک ہی مٹی سے مختلف صورتیں نکالتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات والا صفات اور بلند و برتر ہے کہ مٹی ایک ہے اور اسی سے مختلف ذائقوں کے پھل نکالتا ہے، مختلف صورتوں کے انسان نکالتا ہے اور مختلف اقسام کے حیوانات، چرند اور پرند اور حشرات نکالتا ہے اور ہر ایک کو اپنے اپنے کام میں مصروف کر دیتا ہے۔ اسی پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عقل و ہوش و حواس اور شعور عطا فرمایا اور پھر اس عقل کو ان ہوش و حواس کے ذریعے معلومات پہنچائی، اور اس میں کچھ زمینی معلومات ہیں جو مادے سے متعلق ہیں اور کچھ آسمانی معلومات ہیں جو خالق مادہ سے متعلق ہیں۔ زمینی معلومات انسان کی ذمہ داری لگائی کہ جد و جہد اور کوشش سے تم نے حاصل کرنے ہیں، اور اس میں بے شمار خزائن میں نے رکھ دیے ہیں جن کو تم نے اپنی طاقت، اپنے علم، اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنے ذریعے سے نکال کر استعمال میں لانا ہے۔ جو ان کو زیادہ استعمال میں لائے گا، جو ان کو زیادہ خزائن اور دفائن زمین کے استعمال کرے گا، زندگی بھی خوبصورت گزرے گی، ملک بھی ترقی کریں گے، قومیں بھی ترقی کریں گی، حکمران بھی آرام کریں گے، رعایا اور عوام بھی سکھ کا سانس لے لے گی۔ اور جو ایسا نہیں کریں گے، جو خود اپنی ہمت سے نہیں کریں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے، رسوا ہوتے رہیں گے، برباد ہوتے رہیں گے، نہ حکمران چین کی نیند سو سکیں گے، نہ عوام آسائش و آرام کی زندگی گزار سکیں گے، نہ حیوانات ہی ایسے ملکوں میں بسیرا کریں گے، اور نہ چرند و پرندے ایسی جگہوں پہ ٹھکانہ کرتے ہیں کہ جو ٹھکانے اللہ کی طرف سے، اللہ کی بغاوت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم اور رحمت سے خالی ہو جائیں۔ تو دوسرا ٹھکانہ اور دوسرا مقام اور دوسری روشنی ان انبیاء کے ذریعے ہے جو اللہ نے منتخب فرمائے اور اپنی بالائی کائنات کا علم وحی الہی کے ذریعے ان انبیاء کو دیا کہ کون کون سے کام یہاں پہ آپ نے کرنے ہیں اور کون کون سے نہیں کرنے۔ جو یہاں کرنے ہیں ان کا تمہیں یہاں کیا فائدہ ہوگا، اور جو نہیں کرنے ان کا تمہیں یہاں کیا فائدہ ہوگا۔ اور یہ تمام چیزیں بتا دی گئی، اور بتانے کے بعد پھر انسان سے کچھ خطائیں، کچھ غلطیاں، کچھ گناہ، کچھ غفلتیں سرزد ہوتی ہیں۔ پھر اللہ نے سال سال بھر، پھر ہفتے بھر، پھر سال میں 1 مرتبہ، پھر دن میں 5 مرتبہ کچھ ایسے مواقع پیدا کر دیے کہ انسان اپنی خطا کا اعتراف کر لے۔ ایسی جگہیں پیدا کر دی جہاں وہ اپنی خطا اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، اور ایسا وقت دے دیا کہ جس وقت میں اس کی قبولیت کی بارش برستی ہے، اور ایسے وقت میں جو دامن کو پھیلا دے وہ اس کے دامن کو خالی کبھی نہیں لوٹاتا اور دامن کو بھر کے واپس بھیج دیتا۔ تو گویا ہمیں دن میں 5 بار بلاتا ہے کہ آؤ مجھ سے کچھ لے لو، کہ یہ وقت میرے دینے کے ہیں، اور پھر ہمیں ہفتے میں 1 بار اور بلاتا ہے کہ آؤ مزید اجتماع کر لو، جمع ہو جاؤ تاکہ میں تم سب کی جھولیاں بھر دوں اور آؤ کے ہاتھ پھیلا دو۔ پھر سال میں 1 بار پھر بلاتا ہے
محلے کی سطح سے نکل کر دور تک آتے ہیں لوگ عید کے ایک اجتماع میں، وہاں پروردگار فرماتا ہے آج تم مجھ سے تحفہ لے کے جاؤ اس کا جو تم نے مشقت کی ہے اور جو محنت کی ہے۔ پھر اہل دولت اور اہل ثروت کو سال میں ایک بار، فرمایا کہ عمر میں ایک بار میرا گھر آ کے دیکھ جاؤ جہاں رحمتیں دن رات برستی رہتی ہیں، وہاں سے سمیٹ کے لے جاؤ۔ گویا پروردگار عالم نے پھر یہ ایک مہینہ ہمارے اوپر اتارا، اور رحمت کا تقاضا کیا تھا یہ آیات میں اس کا ترجمہ آپ کو سنا دوں، پھر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ بات تو ساری ترجمے میں ہی پوری ہو جاتی ہے جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو میرے وفادار ہو، آمنو جو میرے وفادار ہو، جو میری مانتے ہو اور جو میری سنتے ہو، چونکہ ان کو کہتا ہے پروردگار اے ایمان والوں کا کیا مطلب ہے؟ اے میری اطاعت گزارو، اے میری بات ماننے والو، اے میری سننے والو، کتب علیکم الصیام، تم پر صوم روزے ہم نے فرض کر دیے ہیں کچھ، یعنی فرض اس عمل کو کہتے ہیں جو ضروری ہو جسم کے لیے بھی اور روح کے لیے بھی اور عقل کے لیے بھی اور قلب کے لیے بھی، ان چاروں چیزوں کے لیے جو چیز ضروری ہو اور وہ چاروں چیزیں اس سے استفادہ کر سکتی ہوں اور اس سے انوار اور تجلیات حاصل کر سکتی ہوں، ان کو فرض کہتے ہیں۔ فرمایا میں نے فرض کر دیا ہے تاکہ تم کچھ دیر بھوکے رہو، کچھ دیر تم بھوکے رہو۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ تمہاری اخلاقیات درست ہو جائیں گی۔ میں ٹرانسلیشن کر لوں پہلے تاکہ پھر آپ، کتب علیکم الصیام، کچھ دنوں کے لیے کچھ وقت کے لیے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین، اس طرح کی مہربانیاں ہم پچھلے لوگوں پہ بھی کچھ کرتے آئے ہیں، ایسے کچھ اوقات ہم پچھلے لوگوں کو بھی بتاتے آئے ہیں، اس طرح کے رحم و کرم ہم پچھلوں پہ بھی کرتے آئے ہیں، ان پہ بھی ہم نے کچھ ایسی چیزیں فرض کر رکھی تھی، اور ان کے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ۔ صاحب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ یہ سمجھیے کہ تقوی کہتے ہیں بچنے کو، تقوی کس چیز کو کہتے ہیں؟ بچنے کو، اور صاحب تقوی وہ شخص ہے کہ جو ان اندیکھی راہوں پہ جن پہ چل کر وہ گر سکتا ہے، مگر پروردگار نے کچھ حصے اس کو عطا کر دی ہیں جن حصوں کی بدولت وہ گرنے سے بچ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ تقوی بچنا ان بری جگہوں سے جہاں نقصان کا اندیشہ ہو، اور وہی چار چیزیں عقل اور جسم اور روح اور قلب، جس جگہ مجروح ہو وہ جگہ تقوی کی نہیں ہے، اور جس جگہ یہ معمور ہو جائیں اور یہ منور ہو جائیں وہ جگہ تقوی کی ہے، وہ جگہ تقوی کی ہے۔ اب فرما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ اس لیے ہم نے کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب پھر ارشاد فرمایا قرآن مجید نے، اور یہ کچھ زیادہ نہیں ہے، ایام معدودات، یہ گنتی کے تھوڑے سے دن ہیں، ایامن معدودات، گنتی کے بہت تھوڑے سے چند گنتی کے دن ہیں، اور اس میں بھی میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، چونکہ پروردگار کہتا ہے میں جبر کرنے والا نہیں ہوں، اس میں بھی میں تمہیں مجبور نہیں کرتا۔ فمن کان منکم مریضا، اس میں کہ تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر کر رہا ہو، مسافر ہو، تو فعدۃ من ایام اخر، وہ نہ سفر کے دوران روزہ رکھے اور نہ بیماری میں رکھے۔ اگر خدشہ ہے کہ اس کے حواس معطل ہو جائیں گے، چونکہ زیادہ شدت کی پیاس سے انسانی حواس معطل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اندر چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے،
اور اس کے اندر ایک خاص قسم کی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس میں اسے غصہ آنے لگتا ہے. فرمایا مسافر ہو تم چھوڑ دو روزہ، اور فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پھر بعد کے دنوں میں رکھ لو. مریض ہو تو بھی چھوڑ دو، بعد کے دنوں میں رکھو. تو اس کا کہنے کے بعد پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، وہ لوگ جو پھر طاقت رکھتے ہیں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، جو لوگ فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں وہ اگر بیماری کے بعد صحت مند ہونے کی توقع نہیں یا سفر کے بعد پھر واپس آ کے سمجھتے ہیں کہ نحیف ہیں یا کمزور ہیں یا نہیں استطاعت رکھ سکیں گے تو وہ فدیہ دے دیں، ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. وہ کیا کریں؟ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. اور پروردگار دیکھیے کہ کس طرح پیار سے بات کر رہا ہے، اور بات کرنے کا انداز یہ اختیار ہو رہا ہے کہ میں تمہاری جھولی بھرنے والا ہوں اور میں تمہیں کچھ دینے والا ہوں. اس میں تمہیں تھوڑی سی مشقت ہوگی، اور جو مشقت تمہیں ہوگی اس کے بدلے میں بھی جو مشقت نہ برداشت کر سکیں وہ ایسا کر سکتے ہیں. طریقہ خود بتا رہا ہے. پھر فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پر جو کوئی خوشی خوشی سے نیکی کرے، جو کوئی خوشی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے. اندازہ لگائیے ہمارے ذہنوں میں خدا کی کیا ایک کیفیت بری ہوئی ہے مخلوق نے، اور خود خدا کی پروردگار کی گفتگو میں کس قدر پیار ہے. خود اللہ کی گفتگو میں کس قدر پیار ہے کہ یہ گفتگو سنتے ہوئے انسان کو پیاس لگی ہوئی ہو تو بھی ختم ہو جاتی ہے. انسان کو بھوک لگی ہوئی ہو تو بھی ختم ہو جاتی ہے. چاہے کہ پیاس لگے اور چاہے کہ بھوک لگے. یعنی یہ انسان اب غور کریں، ان لفظوں پہ غور کریں کہ کس قدر انرجی انسان کے بدن میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے، کس قدر لہریں محبت کی اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. اور جب کوئی پیار کی گفتگو کر رہا ہو تو انسان کے اندر کس قدر قدرتی توانائی کی لہریں پیدا ہوتی ہیں. اور جب وہ توانائی کا خالق بات کر رہا ہو تو پھر مخاطب بھی خود آپ سے ہو، ہر انسان سے ہو. فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، پھر بھی اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم نہیں رکھ سکیں گے تو تم مسکین کو کھانا کھلا دو، ایک وقت کا کھانا کھلا دو. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اللہ فرماتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ اگر رکھ لو تو زیادہ بہتر. میرا خیال یہ ہے کہ اگر رکھ لو تو زیادہ اچھا ہوگا. ٹھیک ہے، خَيْرٌ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر خوشی خوشی سے نیکی کرو تو اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے. اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا. یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا. اب اگر تم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر. اب یہاں پہ رمضان مبارک کے روزے کے رکھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس حکم میں ہمارے خالق اور مالک نے خود ہی تفسیر فرما دی ہے ساری، کہ اس سے تقویٰ ہوتا ہے جو روحانی ترقیوں کی طرف، راہ کمال کی طرف لے جاتا ہے، یعنی روح کی غذا بھی ہے جی، اور اس میں روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں بے شمار جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے. بے شمار روحانی جسمانی امراض کا بھی علاج ہے. اور اللہ نے انسان کو چونکہ اسباب، اور کچھ حیوانات کو بھی بیماریوں کے علاج کی کچھ چیزیں بتائی ہوئی ہیں. مثلا کسی بلی کو سانپ کاٹ جائے تو وہ جانتی ہے کہ میں نے کیا کھانا ہے تاکہ میں درست ہو جاؤں. اسی طرح کسی اور چیز کو، مثلا کتا بیمار ہو جائے تو کوئی اس کو علاج معالجہ آج تو رکھیں گے تو وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، اور جب تک وہ کھانا نہیں کھاتا جب تک پوری طرح صحت مند نہیں ہو جاتا. 2 دن 3 دن 4 دن
تک وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو کھانا چھوڑ دینا جسمانی صحت کے لیے بھی ہے، یعنی کھانا چھوڑنے سے یا کم کرنے سے جسم کو جتنا فائدہ ہوتا ہے اتنا نقصان نہیں ہوتا، اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ مثلا روزے کے اندر فالتو آپ میری جو چربیاں ہیں، بلڈ کے اندر جو ہمارے کلٹس پڑ جاتے ہیں، جس سے بلڈ رک جاتا ہے، سرکولیشن بلڈ کی جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی، اور اس کے لیے آپ کو میڈیسن لینا پڑتی ہیں۔ اور اس میں روزہ رکھنے سے آپ کی وہ تمام فالتو جتنا کولیسٹرول ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ معدے میں جب کچھ نہ رہے تو یہ باقی جگہوں سے غذا کو کھینچتا ہے اور یہ باقی جگہوں سے لیتا ہے، تو پھر وہ فالتو چربیاں اور وہ فالتو قسم کی چیزیں جو ہمارے اندر پڑی ہوئی ہوتی ہیں ان سب کو یہ پھر لے کے ختم کرتا ہے۔ تو روزہ جسمانی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے اور روحانی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اب یہ موجودہ سائنسی جو دور ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں، اس میں جدید ترین جو دور سائنسی دریافتوں کا ہے، اس میں روزہ کینسر، دل اور ذہنی بیماریوں کے لیے علاج بھی تصور کیا جاتا ہے۔ جی، کینسر کے لیے، دل کے امراض کے لیے اور ذہنی مرضوں بیماریوں کے لیے روزہ یہ مصب علاج رکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیے فرمایا کہ جب پیٹ خالی ہو جاتا ہے تو پھر جسم کے جو اندر زہر ہیں، جسم کے زہروں کے نظام میں ہضم جو ہے وہ کھانے لگتا ہے، یعنی انسانی جسم کا نظام ہضم وہ ان زہروں کو کیا کرتا ہے؟ کھانا شروع کر دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن مقدس نے ہمیں یہ چیز فرمائی کہ اگر تم جانتے ہو تو روزہ رکھو، ایک یہ فرمایا۔ پھر اگلی آیات آپ کو سناتا ہوں تاکہ ان کو بھی سن کر آپ لطف اندوز ہوں۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن پاک نازل فرمایا، قرآن پاک نازل فرمایا۔ اب ہمارے سامنے چونکہ یہ سب چیزیں کھلی آنکھوں کی طرح موجود ہیں، اس لیے ہم ان کی اہمیت کو نہیں جان سکتے، لیکن اگر یہ ہزاروں درخت جو آپ باہر دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک پودا کوئی انسان ایجاد کر کے لے آئے تو ساری دنیا دیکھنے کے لیے دوڑے گی کہ کسی انسان نے کوئی چیز کیا کر لی، ایجاد کر لی ہے ایسی کہ جو گروتھ کر رہی ہے، جو بڑھ رہی ہے، جو موٹی ہو رہی ہے، جو پھیلاؤ کر رہی ہے، جو رنگ بدل رہی ہے، جس کے ساتھ پتے لگ رہے ہیں، جس کے ساتھ پھول لگ رہے ہیں۔ انسان خالق نہیں، تخلیق نہیں کرتا کسی چیز کو، ہاں اس کے اندر ترتیب ضرور دیتا ہے۔ انسان خالق نہیں ہے کسی چیز کا، مرتب ترتیب دینے والا ضرور ہے کہ وہ تخلیق کو ہی ترتیب دے کر بہتر سے بہتر صورت میں بھی لے جاتا ہے اور بری سے بری صورت میں بھی لے جاتا ہے۔ بری سے بری صورت انتہائی انسان کے لیے وہ جو انسانی جانوں کے لیے نقصان دہ ہو، جیسے آئٹم اس دور کی ایک ایجاد ہے، وہ بہتر سے بہتر کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے اور بد سے بدترین کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ یعنی انسان ایک جوہری توانائی انسان کے لیے زندگی کی سہولت کا سامان بھی بن سکتی ہے، اور اسی جوہری توانائی کو اگر آپ انسانی جانیں لینے کے لیے اور اس سرزمین کو ختم کر کے جلا دینے کے لیے، اس کو تباہ و برباد کر دینے کے لیے استعمال کریں گے تو بھی وہ استعمال ہو جائے گی۔ وہ مفید صورت بھی ہے اور مضر صورت بھی ہے ہر چیز کے اندر۔ لیکن فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا اور اس قرآن میں تمہیں وہ علم دیا جو دنیا کی کوئی سائنس تمہیں نہیں دے سکتے۔ دنیا کی کوئی سائنس تمہیں وہ علم عطا نہیں کر سکتی۔ وہ علم یا ہم عطا کر سکتے ہیں یا ہمارے بھیجے ہوئے وہ رسول عطا کر سکتے ہیں جن کو ہم نے دے کے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ انزل فیہ القرآن، ہم نے یہ قرآن اتارا ہے، اور کیا ہے یہ؟ ہدن للناس،
یہ ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے، اس کی ہدایت پوری انسانیت کے لیے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہدن للمسلمین یا ہدن للمؤمنین، نہیں، فرمایا یہ کتاب ہے ایسی جس سے جو فائدہ اٹھائے وہ اٹھا سکتا ہے، چونکہ یہ انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ قرآن کو کتاب انسان کہتے ہیں، یہ انسانیت کی کتاب ہے جس سے انسان فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ ہدن للناس، یہ جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور پھر بینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت جو واضح دلائل کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن واضح دلیلوں کے ساتھ ہدایت بھی ہے، اور یہ ہدن للناس بھی ہے، اور بینات اور حق اور باطل کا ایک معیار بھی ہے۔ یہ قرآن حق اور باطل کا معیار بھی ہے، یہ بڑی واضح اور کھلے دلائل اپنے اندر رکھتا ہے، اتنا کہ اس کی دلیل کی کوئی تردید دنیا میں نہ پہلے کر سکا ہے نہ آئندہ کر سکے گا۔ یہ جو کچھ کہہ دیا وہ ہمیشہ کے لیے حق ہے، وہ ہمیشہ کے لیے حق ہے، چونکہ یہ حق کی طرف سے ہے، اور حق ہمیشہ حق رہتا ہے۔ اب روزے کا یہ جو رکھ دیا تو حکم پھر یہاں پہ دیا، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جس کو بھی زندگی میں فرض ہونے کے اوپر، یعنی روزے کی ایک فرض ہونے کی ایج ہے، عمر ہے، جس میں بچہ 15 سے 16 سال تک کے بعد روزہ رکھے، اور 7 سال کے بعد نماز پڑھے، 16 سال کے بعد روزہ رکھے، 7 سال کے بعد نماز پڑھے، تو روزہ اور نماز یہ فرمایا گیا۔ اب فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، اس مہینے کو جو تم میں سے پالے، یعنی زندگی میں جس کو بھی یہ مہینہ نصیب ہو جائے وہ کیا کرے؟ ارشاد فرمایا فلیصمہ، اسے چاہیے ہے کہ روزہ رکھ لے۔ زندگی میں جو بھی جس کو بھی یہ میسر آ جائے یہ سعادت، اسے چاہیے ہے کہ اس سعادت سے فائدہ اٹھا لے۔ کلام دیکھیے پروردگار کا کتنی حکمت والا کلام ہے، سبحان اللہ۔ بینات من الہدی والفرقان، بات کرتے کرتے کتنی خوبصورت بات ہوتی جا رہی ہے۔ بینات، اس میں بڑے دلائل بھی ہیں، یہ ہدی ہدایت بھی ہے، فرقان یہ حق اور باطل کے درمیان فرق بھی کرتا ہے یہ قرآن۔ اور فمن، یہ پہلے قرآن کی بات ہوئی، پھر فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، لہذا یہ اتنی بڑی شان کا مہینہ ہے کہ جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پالے تو روزہ رکھے، روزہ رکھے۔ پھر یہاں پہ یہ حکم دوسری بار دیا جا رہا ہے، پیچھے تو رخصت تھی، پیچھے تو یہ تھا کہ ایام معدودات، ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے ومن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جس پہ یہ مہینہ مل جائے جس کو، وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اب یہاں چونکہ فلیصمہ پھر امر آ گیا، اب ہو سکتا تھا کہ یہاں پہ کوئی یہ کہے کہ بھی اب اللہ کا حکم مطلق آ گیا ہے، اب اس میں کسی چیز کی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو چونکہ پیچھے تو یہ لکھا تھا نا، بیمار ہو اور روزے دار سفر پہ ہو تو ایام اخر، اب یہاں پہ چونکہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، امر آ گیا۔ شاید کوئی کہہ سکتا تھا کہ نہیں جی یہ مطلق حکم ہو گیا ہے، پروردگار نے پھر آگے ساتھ فرما دیا اس حکم کو میرا کوئی بالکل مطلق مت سمجھیے۔ فمن کان مریضا، یہ اس طرح کا ہی ہے جیسے میں نے پہلے کہا تھا، فمن کان مریضا او علی سفر، مجھے دیکھیے ذرا غور کیجئے میری بات کے اوپر، اس جگہ پہ پھر پروردگار نے فرمایا پھر تم اگر بیمار ہو جاؤ او علی سفر، یا تم سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، آخر میں جب تم گھر لوٹ آؤ سفر سے یا صحت پا جاؤ بیماری سے تو تم پھر رکھ لینا، تم پھر رکھ لینا جی۔ اللہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب پھر کہتا ہے اگلا جملہ سنیے، ایک سے ایک جملہ محبت سے بھرا ہوا، ایک سے ایک بات پیار سے بھری ہوئی۔ ان ایام فائدۃ من ایام اخر، پھر رکھ لینا۔ پھر فرمایا یرید اللہ
بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. میں تم پہ تنگی نہیں کرنا چاہتا، میں تو آسانی کرنا چاہتا ہوں. نہیں، بات سنیے کہ جب اس انداز سے کوئی بات کر رہا ہو اور پھر ہو بھی وہ خالق، پھر ہو بھی وہ مالک، پھر ہو بھی وہ مالک، پھر ہو بھی وہ ہماری جانوں کا مالک، ہماری روح کا مالک، ہماری ہر شے کا مالک، اور اس پیار سے بات کر رہا ہو تو بتائیے کیا وہاں پہ گردن کٹا دینے کو دل نہیں کر رہا؟ بندہ خود کہتا ہے چھری لے میرے خالق، خود ذبح کر دے اپنے ہاتھ سے. اس پیار سے بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. کس پیار سے بات ہو رہی ہے. اور روزہ تو ایک طرف رہ گیا، اور 2 4 6 10 12 گھنٹے کی بات تو ایک طرف رہی. یہ باتیں سن کے بندہ کہتا ہے پروردگار لیٹ ہی کیوں نہ جاؤں تیرے قدموں پہ، پلٹ ہی کیوں نہ، لوٹ پوٹ کیوں نہ ہو جاؤں تیرے ان قدموں پہ، محبت بھرے پاؤں پہ. کیونکہ ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا سجدہ اللہ کے 2 قدموں کے درمیان ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو انسان کا یہ سجدہ اللہ کے 2 قدموں کے درمیان ہوتا ہے. اب ان کے قدموں کو ہمارے ساتھ جسم کے ساتھ نسبت نہیں ہے، چونکہ ہم ممکن الوجود ہیں اور وہ واجب الوجود ہے. ہم نسبت کہ جب ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اس کی شان کے مطابق قدم ہیں، ہم نے سجدہ کیا، ہاتھ جب رکھے. اب آپ اندازہ لگائیے، میں کبھی کبھی سوچتا تھا جب تھوڑا چھوٹا تھا، سوچتا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار فرماتی ہیں پروردگار عالم کبھی ایک رات تو اتنی لمبی کر دے کہ تیری بندی فاطمہ کا سجدہ پورا ہو سکے، سجدہ پورا ہو سکے، اور میرا سجدہ ختم نہیں ہوتا، تیری رات ختم ہو جاتی ہے. میں بچپنے میں اپنے میں غور کرتا تھا کہ عجیب بات ہے، ہم تو سجدہ کر کے ایک ہی رات میں ایک سجدے کر سکتے ہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہے، کیسا سجدہ تھا؟ بڑی دیر کے بعد جب رسول اللہ کا فرمان سنا تو پتا چلا کہ وہ سجدہ تو رب کے قدموں پہ تھا، اور جو وہاں سر رکھ لے اسے کون اٹھائے، اسے کون اٹھائے؟ جس نے وہاں سر رکھ لیا اس نے کس کون اٹھا سکتا ہے؟ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے حق میں کبھی سختی نہیں چاہتا. لہذا میری بات ایک یہ ذہن میں رکھیے، یہ میری بات یاد رکھیے. یہاں پروردگار نے فرمایا نا کہ ولا یرید اللہ بکم اليسر، تمہارا رب تم پہ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تم پہ کبھی سختی نہیں کرتا. تو پروردگار کے حبیب نے فرمایا، ہمارے رب نے فرمایا ہے انا عند الظن عبدی بی، میرا بندہ جس طرح کا میرے متعلق اپنا رویہ لے کے آئے گا مجھے ویسا ہی پائے گا، مجھے ویسے ہی پائے گا. اگر یہ لے کے آیا ہے کہ میں ادھر سے گزروں گا، میرا رحمان، میرا رحیم، میرا مالک، میرا خالق پروردگار مجھے کہے گا کہ تو اس بستی میں رہا ہے جہاں تنگ ہوا ہے، جہاں تنگیاں ہوئی ہیں، تجھے کبھی بھوکا رہا ہے، کبھی تکلیف ہوئی ہے، مگر تو نے کسی کو آزار نہیں دیا. میں خود تیرا استقبال کرتا ہوں، یقین رکھ لے تیرا رب خود تیرا استقبال کرے گا. چونکہ انا عند الظن عبدی بی، میرا بندہ جیسا سوچ کے آئے گا مجھے ویسا ہی پائے گا. تمہارے رب کے ساتھ ہر شے ممکن ہے، ہر شے ممکن ہے کہ جیسا سوچ کے جاؤ گے ویسا ہی پاؤ گے، ویسا ہی پاؤ گے. فرمایا ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ، اور چاہیے کہ تم روزوں کی گنتی کو پورا کرو. اور پھر فرمایا ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور چاہیے کہ تم ہدایت قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی کبریائی کو بیان کرو. اور پھر ساتھ فرمایا یہ جو کچھ کرو گے یہ شہر الرمضان سے نیچے یہ سارا کس چیز کے لیے ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ
تشکرون، تاکہ تم میرے شکر گزار بن سکو۔ دیکھیے پچھلی آیت کا، دیکھیے پچھلی آیت میں ایام معدودات کتب علیکم سے لے کر ان تصوموا خیر لکم، اگلی آیت کہی ان کنتم تعلمون، تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا اگر تم اس کو جان جاؤ جو میں کہہ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تشکرون، تاکہ تم میرے شکر گزار بن سکو۔ اس کو مکمل کرنے کے بعد پھر اگلی آیت جہاں جا کے ختم ہوتی ہے، یہاں پہ پیجھے پہلے آیا پروردگار نے فرمایا تعلمون، تم جان جاؤ گے، پھر فرمایا تشکرون، تم شکر ادا کرنے لگ جاؤ گے، اب فرمایا پھر یہ جب تم کر لو گے نا تو لا صاف ظاہر سی بات ہے کہ تم نے دن بھر میری ملازمت کی ہے، دن بھر میری مزدوری کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر عاجل اپنے مزدور کو کچھ اجرت تو دیتا ہے، شکر ادا کرنے لگ جاؤ گے۔ اب فرمایا پھر یہ جب تم کر لو گے نا تو لا صاف ظاہر سی بات ہے کہ تم نے دن بھر میری ملازمت کی ہے، دن بھر میری مزدوری کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر عاجل اپنے مزدور کو کچھ اجرت تو دیتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، اجرت دیتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب تم بھوک اور پیاس اور اس شدت جتنی تم نے برداشت کی ہے، اس کے بعد جب تمہارا دل کرے مجھ سے کچھ مانگنے کو، اذا سألک عبادی، پھر چاہے گا دل تمہارا کہ ہم مجھ سے کچھ مانگو، وَإِذَا سألک عبادی، فرمایا میرے حبیب جب یہ لوگ آپ سے پوچھیں میرے متعلق، میرے حبیب جب یہ لوگ آپ سے پوچھیں، کیونکہ آپ کے ذریعے میری پہچان ہوئی ہے اور میرے ذریعے آپ کی پہچان ہوئی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کی پہچان ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کی پہچان ہیں، زمینوں میں تو میری پہچان ہے، آسمانوں میں میں تیری پہچان ہوں۔ توجہ دیجیے، فرمائیے بندے پھر مجھ سے پوچھیں گے کہ اگر پوچھیں گے میرے حبیب تجھ سے کہ اگر ہم اتنی بھوک پیاس برداشت کریں تو پھر کیا ہوگا؟ اذا سألک، جب یہ پھر اس حالت میں تم سے پوچھیں، سألک عبادی، اے حبیب جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پھر سوال کریں تو آپ انہیں بتائیں انی فانی قریب، میں تم سے بہت قریب رہتا ہوں، مت سمجھو کہ میں تم سے دور، یہ مت سمجھو کہ مجھ تک تمہاری یہ بات نہیں پہنچتی، یہ مت سمجھو کہ مجھ تک تمہاری کچھ بات دعا نہیں پہنچتی، وَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں ان کے بہت قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اذا دعان، جس وقت بھی وہ پکارے، جس وقت بھی وہ پکارے، جس وقت بھی وہ میرا دروازہ کھٹکھٹائے میں کھول دوں گا، اس لیے کہ میرا کوئی نیند کا ٹائم نہیں ہے، میرا کوئی آرام کا ٹائم نہیں ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، سب کائنات میری ہی ہے، اور میرا نہ سونے کا ٹائم ہے نہ کوئی کھانے کا ٹائم ہے، اور میرا کوئی ٹائم بھی تمہارے سوا کسی مصرف کے لیے نہیں ہے، میرا سارا وقت تمہارے لیے ہے، اگر تم جان جاؤ تو اپنا وقت میرے پاس گزارو۔ فرمایا اذا دعان، جب بھی صدا دے میں صدا کو سنتا ہوں، جب بھی پکارے میں پکار کو سنتا ہوں، جب آوازہ لگائے میں آوازے کو سنتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب وہ واقعی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھا راستہ پائیں، سیدھا راستہ پائیں۔ اب یہ سب چیزیں یہاں پہ
ختم ہو گئی، پھر اجازت بھی دے دی کہ شاید یہ رمضان کا مہینہ ہے، بشری تقاضے بھی ہیں انسان کے لیے، تو انسانی بشری تقاضوں پہ شاید اللہ نے کوئی کنٹرول لگا دیا ہو۔ پروردگار نے فرمایا دیکھو اوہل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ دیکھو رمضان کے مہینے میں راتوں کو تمہیں قربت کی اور صحبت کی اور اجازت ہے اپنے بیوی کے ساتھ تمہیں بیٹھنے کی، تمہیں صحبت کی اجازت ہے۔ ہم بشری انسانی تقاضوں کو پامال نہیں کرتے، ہم حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، اور ہم نے ہماری جو تخلیق ہے اس تخلیق کے تمام تقاضوں کو بروئے کار رکھتے ہوئے نظام عبادات کو تعمیل کیا۔ کسی ایک جگہ سے ہم تمہیں انسانی تخلیقی نظام سے نکال کر غیر فطری عبادت کی طرف نہیں لے جاتے۔ ایسا اگر کوئی کرنے لگتا ہے تو ہم بانگے تو اعلان کرتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں ترک نہیں ہے بلکہ یہاں ملنا ہے، یہاں جلنا ہے۔ فرمان تم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ماہ رمضان کی راتوں میں خیانت کر جاتے ہو، لہذا ہم اس کی خود اجازت دے دیتے ہیں۔ راتوں کی ماہ رمضان کی راتوں میں تم خود خیانت کر جاتے ہو۔ تختانون انفسکم، فرمایا خیانت کر جاتے تھے، پس اس نے تمہاری توبہ قبول کی۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، اس نے تمہاری توبہ بھی قبول کی اور تمہیں معاف بھی کر دیا۔ توبہ بھی قبول کی اور تمہیں معاف بھی کر دیا۔ فالآن باشروہن، پس اب تم ان سے ملو، اپنے ازواج سے ملو، اور پھر وابتغوا ما کتب اللہ لکم، ان سے ملو اور تلاش کرو اس کو جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے لکھ چکا ہے۔ یعنی کس قدر لطیف اشارہ پروردگار دے رہا ہے، بات کا کس قدر اشارہ کہ اللہ جو لکھ چکا ہے اس کے تمہارے مقدر میں، وہ لو لطیف اشارے کے بعد پروردگار فرماتے ہیں فالآن باشرہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یعنی جب مشرق میں سفیدی طلوع ہو جائے اور ادھر مغرب میں یہاں پہ اندھیرا، یعنی دو سفید دھاگے، ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا آپ رکھیں، جب ان میں تمیز ہونے لگ جائے کہ یہ کالا ہے اور یہ سفید ہے، اس وقت تک تم کھا سکتے ہو، اس وقت تک تم کھا سکتے، یعنی اتنی روشنی ہو جائے۔ اور آج کل بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ آذان جب ہوتی ہے اور آذان بس ہوئی نہیں کہ اس کو کیا کر دیا، منقطع دیا، پھینک دی ہر چیز کسی طرف نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے نمونہ ہے، فرماتے ہیں کہ افطار میں جلدی کرو اور سحری میں تھوڑی تاخیر کرو۔ سحری میں کیا کرو، تھوڑی تاخیر کر لو، اتنی تاخیر بھی نہیں کہ حد سے آگے نکل جاؤ، مگر آذانیں شروع ہوتی ہیں، لوگ جو ہیں بھوکے روزہ رکھ لیتے ہیں، ممکن نہیں ہوتا آذان شروع ہو۔ ہمارے ہاں آذانوں کے ٹائم بھی ہیں، مساجد میں مختلف ہیں، شاید کوئی ٹائم کسی ایک میں ہو رہی ہے، کسی میں خاتمے پہ ہو رہی ہے، کسی میں اس کے بعد ہو رہی ہے، ویسا بھی کر سکتے ہیں آپ، مگر ٹی وی چونکہ ہر گھر میں موجود ہے اس کے مطابق ہے، ٹائم کے مطابق ہے۔ بہرحال جو ٹائم لکھ دیا گیا ہے اس سے 2-4 منٹ 5 آپ اوپر کر سکتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے میری بات کو کہ اس سے آپ کچھ 2-4 منٹ اوپر کر سکتے ہیں تاکہ آپ آرام سے کھا بھی لیں اور آپ پی بھی لیں۔ اسی طرح مغرب ہوتی ہے، انتہائی شدید بھوک ہوتی ہے پروردگار کی، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تمہارے خالق کی باتیں، تمہارا جو خالق ہے۔ مثلا سحری ہوتی ہے، یہ افطاری ہوتی ہے، افطاری میں بعض اوقات
اتنا جلدی افطاری کر کے لوگ ایک کھجور یا ایک پانی کا وہ گلاس پی کے بعد پڑھتے ہیں مسجد کے اندر، ٹھیک ہے؟ مغرب کا وقت، نماز کا وقت 45 منٹ تک رہتا ہے، کم از کم 45 منٹ تک رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ اگر کھانا تیار ہے اور تمہیں شدید بھوک لگی ہوئی ہے تو تم پہلے کھانا کھاؤ اور پھر آ کے سکون اور اطمینان سے نماز پڑھو۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جب عشاء اور عشاء دونوں تیار ہوں تو پہلے کھانا کھاؤ اور پھر عشاء پڑھو۔ دیکھیے، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے آپ کو یا آپ کا تقوی زیادہ عجیب ہے؟ جی، آپ کا تقوی زیادہ عجیب۔ آپ افطاری کم از کم 10 سے 15 سے 20 منٹ تک آرام سے افطاری کریں تاکہ آپ کے بدن کے اندر طاقت، قوت داخل ہو جائے اور انرجی داخل ہو جائے۔ اور افطار کا بہترین طریقہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کھجور سے افطار۔ کس چیز سے افطار کرو؟ کھجور سے، کیونکہ دو چیزیں انسانی بدن میں انتہائی انسٹنٹ انرجی مہیا کرتی ہے، سیب اور کھجور۔ سیب اور کھجور۔ سیب سے ضروری نہیں مراد کہ 300-400 روپے کلو والا سیب بھی وہی انرجی دے گا جو آپ کو بہت چھوٹا سا، اتنا سا سیب جو ہے، بہت چھوٹے چھوٹے بھی ملتے ہیں، جو اتنا چھوٹا سا سیب 50 روپے کلو بھی آپ کو مل جائے گا، اس میں بھی وہی توانائی رب نے رکھی ہوئی ہے۔ اور وہ 400 والا جو ہے اس میں بھی وہی توانائی ہے، صرف تیری آنکھ کا کہ وہ خریدنا چاہ رہا ہے جو اس کے ہے اور وہ تھی۔ تو توانائی کے لیے آپ سیب کا ملک شیک بھی بنا سکتے ہیں، آپ اس کو کھجور بھی لے سکتے ہیں تاکہ جسمانی توانائی فوری طور پہ بحال رہے۔ دیکھیے، میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر بھوک باقی ہے، پیاس باقی ہے، آپ کی توانائی مکمل نہیں ہے تو نماز کی طرف مت لوٹیے۔ پہلے اپنی توانائی کو، اپنی انرجی کو، اپنی باڈی کو بحال کیجئے، پھر خوب مکمل پیار کے ساتھ پروردگار کے سامنے جھک جائیے، اللہ کی طرف جھکیے۔ یعنی کہ آدھا چھوڑ کے وہ کھجور سے افطار کر لیا، پانی پہلے فرض جا کے ٹھکا ٹھک ادا کیا، باقی جا کے پھر نہیں، خواہش نہیں ہے ہماری۔ پروردگار نے جب ہمیں فرمایا کہ پیار سے تم آرام سے روزہ رکھو، جی جلد افطار کرو اور دیر سے سحری کو کیا کرو؟ ختم کرو، یعنی آخری وقت تک تم نوالا استعمال کر سکتے ہو، آذان سے تم کم از کم 2-4 منٹ تک استعمال کر سکتے ہو۔ میں فتوے اتنی پہ جاتا، میں اللہ کی کلام اور اس کی فضل کی بات کر رہا ہوں۔ فتوہ تو کوئی ملا کچھ بھی دے سکتا ہے، میرے فتوے سے تعلق نہیں، میرا خدا سے تعلق ہے اور آپ کے رسول سے تعلق ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول فرما رہے ہیں کہ خیط ابیض، یعنی آپ اس کو ہم سمجھ کس طرح سکتے ہیں کہ کالا دھاگا اور سفید آپ سامنے رکھے، جب دونوں میں تمیز کر سکے تو اس وقت تک آپ کھا سکتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فتویٰ پہلے استفتح قلبک، اپنے دل سے پوچھ، مفتی سے پوچھنے سے پہلے جا کے اپنے دل سے پوچھ، اس فتوے پہ عمل کر جو تیرا دل تجھے کہتا ہے، چونکہ دل ٹھکانہ ہے خالق کا، دل ٹھکانہ ہے خالق کا۔ اللہ پاک فرماتا ہے لا یسانی فی الارض ولا سمائی، میں نہ آسمانوں میں ٹھکانہ کرتا ہوں نہ زمین کی وسعتوں میں ٹھکانہ کرتا ہوں تو قلب مومن میں، مومن کے دل میں رہتا ہوں۔ یاد رکھو مومن کا ٹھکانہ دل ہے اس کا۔ تو فرمایا یاد رکھو ایک بات، یہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ فجر کا حکم دیا۔ فجر کیا ہے؟ پھٹ جائے جب رات الگ ہو جائے اور دن الگ ہو جائے، دن اور رات میں تمیز پیدا ہونے لگے، دن کی روشنی نکل آئے۔ اچھا پھر فرمایا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل،
پھر روزے کو رات تک پورا کرو. جی لیل، جہاں سے لیل شروع ہوتی ہے رات تک پورا کرو. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اور جب تم روزہ رکھ چکو تو پھر اب عام تم کھلے عام ملاپ مباشرت اپنی ازواج سے نہیں کر سکتے. ربط و تعلق استوار جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو جاؤ، جب روزے کی حالت میں ہو. رات کو ہم نے تمہیں اجازت دی، دن چونکہ رات کو تم خیانت کر جاتے تھے، ہم نے اجازت دے دی. اور اس اجازت کے بعد پھر فرمایا وَتُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہے. فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان کے قریب مت جانا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اللہ اسی طرح بیان کرتا ہے کھول کر اپنی آیتیں، کھول کر اپنی آیتیں. اسی طرح اللہ اپنی آیات بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے لعلکم یتقون، تاکہ وہ متقی بن جائیں. اب یہاں تک بات آپ خود دیکھی، بات ختم ہو گئی. یہ تو قرآن کی ٹرانسلیشن تھی جو میں نے آپ کو ان آیات کی پوری جو روزے کی بتا دی. اب میں صرف اس میں آپ کو بتانا چاہوں گا. آخری جو کچھ تھوڑا سا ٹائم ہے اس میں میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ عبادت، یہ روزہ کیا ہے؟ عبادت. نماز کیا ہے؟ عبادت. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ عبادت، عبودیت اور عبودت تین چیزیں، یعنی عبادت کرنے والے کی تین کیفیتیں، تین حالتیں ہیں یا تین درجے. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت ان وظائف بندگی کو کہتے ہیں جو اوقات مخصوصہ میں ادا کیے جائیں، جیسے نماز، جیسے روزہ، اوقات میں کیے جائیں. یعنی عبادات کے، بندگی کے وہ مخصوص اوقات جن میں وہ عبادت کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت. عبادت یہ ہو گئی جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے بات. عبودیت تمام اوامر و نواہی پر دل سے عمل کرنے کو عبودیت کہتے ہیں. یعنی تمام وہ چیزیں جس سے اللہ نے روک دیا ہے اور تمام وہ چیزیں جس کا اللہ نے حکم دے دیا ہے، ان تمام چیزوں کو جو روکے گئے ہو اس سے رک گئے اور جن سے کہا گیا ہے ان کو کرنے لگ گئے تو یہ عبادت سے عبودیت بن گئی. یہ عبادت سے کیا بن گئی؟ عبودیت بن گئی. اب عبد میں فرق ہونے لگا. اب عبد میں فرق ہونے والا ہے. عام دیکھنے والا کہتا ہے کہ سارے بندے یہ جی آدم کی نسلیں، اور جانوروں میں بھی کچھ قیمتی نسلیں ہوتی ہیں یار، ان کی قیمت بڑی ہوتی ہے. تم آدم کی نسل کو اتنا بالکل گھٹیا تو نہ سمجھو نا. یہاں نسب کا بڑا، عرب لوگ گھوڑوں اور اونٹوں کے نسب کا بھی خیال رکھتے تھے کہ یہ فلانی نسل کا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ یہ فلان نسل کا ہے. بھینسوں والے بھینسوں کے قصیدے پڑھتے یہ فلانی نسل کی بھینس ہے، اس کا اتنا دودھ ہے. جی پیسب ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ بھینسیں بھی کوئی نسب رکھتی ہیں، اگرچہ ہیں سب ایک بھینس کی اولاد ہے مگر مختلف ہیں. گھوڑے بھی کچھ نسب رکھتے ہیں، اگر ہیں سارے خچر کی اولاد لیکن کچھ نسب رکھتے ہیں. اب سمجھو تو وہاں پہ بھی نسب ہے. تو آدم کی کیا ساری نسل ایک طرح کی ہو جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. فرمایا آدم کی نسل میں بھی کچھ عبادت کرنے والے ہیں، کچھ عبودیت کرنے والے ہیں اور کچھ عبودت کرنے والے ہیں. توجہ دیجیے، مختلف ہیں. عبادت وہ جو بندگی کے وظائف تم نماز روزے کی صورت میں کرتے ہو. عبودیت وہ جن سے روک دیا اللہ نے وہ رک گئے اور جن کو کہہ دیا ان سے باز نہیں آئے وہ کرنے لگ گئے.
یہ عبودیت ہے۔ عبودت کیا ہے؟ کہ ہمیشہ حق تعالیٰ سے آگاہ رہنا، جو کبھی ساکت نہیں ہو، یعنی حق تمہارے ذہن اور قلب سے کبھی ساکت نہ ہو جائے، اس کو عبودت کہتے ہیں۔ جب بندہ ہر وقت اپنے آپ کو اپنے مولا کے سامنے سمجھے تو بتاؤ اس میں، اور پھر وہ جو اوامر اور نواہی پہ عمل کر رہا ہے اس میں، اور وہ پھر جو کچھ پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہے، ان کی تنخواہ اور جاب میں اور سیلری میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ ہم تو پارٹ ٹائم لگاتے ہیں جی، پارٹ ٹائم والے، ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ پورا فل ٹائم بھی دینے والے، ایک یہ ہے کہ پورے 24 گھنٹے اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنی روح میں وسائل رکھتے ہیں اسی کو، اور حق ہو کی صدا ہر رنگ سے جدا ہو رہی ہے، الگ ہو رہی ہے، باہر آ رہی ہے، اور اللہ 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 کی آواز ہر بنے منہ سے نکل رہی ہے۔ زندگی اس قدر خوش کن گزرتی ہے کہ وہ سیرو اور تیرو کے منزل پہ رہتے ہیں، کبھی آسمانی فضاؤں میں تیرتے ہیں، کبھی زمینی پستیوں میں تیر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی انسانوں کی مدد کو تیار ہوتے ہیں، اور کبھی حیوانات کی خدمت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ پروردگار نے فرمایا۔ اب سنو، یہ وہ آ گیا عبادت کے متعلق مولا علی شیر خدا نے فرمایا، عبادت جس کو کہتے ہیں، عبادت آزادگان اور عبادت مزدوران جی، اور عبادت بندگان، عبادت آزادگان، آزاد لوگوں کی عبادت۔ آپ آرام سے بیٹھے ادھر آ جائیں نا بیٹا، ادھر آ جائیں، یہ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آئیں، یہ پنکھے کے نیچے آ جائیں۔ پنکھا نہیں چل رہا باہر بیٹا، باہر بھی ہے بیٹا پنکھے چلا دیں باہر۔ بیسمنٹ میں باہر جو بیٹھے ہیں بیسمنٹ میں چلے جائیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، ہر چیز لگی ہوئی ہے، کچھ یہاں بیٹھ جائیں، کچھ بیسمنٹ میں چلے جائیں۔ یہ روزہ یہ حالت ہو جائے نا روزے کی، جب یعنی 99.9% 99.9% لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں کہ بجلی ہے بھی یا نہیں، اور وہ اللہ کی بات سن رہے ہیں، اور 99.9% لوگوں میں سے 1% بندہ پتہ نہیں کس مصیبت سے بیچارہ آ گیا، اور کیوں آیا، کسی اور جگہ پڑھ لیتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہاں نماز پڑھانے نہیں آتا، یہ ڈھیر مسجدیں لگی ہوئی ہیں ادھر دائیں بائیں آپ کی، میں یہاں صرف ان لوگوں کو سنانے آتا ہوں جو یہاں سے سینکڑوں میل دور سے آتے ہیں، سینکڑوں میل یہاں سے دور سے آتے ہیں، میں ان کو ان کی علم کی پیاس بجھانے آتا ہوں۔ نہ میں مسجد ہوں، نہ میں ملا ہوں، نہ میں ملازم ہوں، نہ میں مزدور ہوں، نہ میں تنخواہ دار ملازم ہوں کسی گورنمنٹ کا، نہ کسی فیکٹری کا، نہ کسی جاب کا، میں پروردگار کا ملازم ہوں۔ میں نے بات سنا رہی آپ کو، اور اب جو آدمی آ رہا ہے نماز کبھی بھی مت یہاں پہ اس ٹائم کو دیکھ کر آئے نماز پڑھنے کے لیے، میں پہلے کہتا ہوں آپ کو۔ مجھے پھر جب میں چھوڑ کے جاتا ہوں، 2 جمعے 3 چھوڑ دیتا ہوں، تو پھر پرابلم ہوتی ہے، لوگ پھر شور کرتے ہیں کہ واپس آئیں۔ اب میں آپ کو سنا رہا ہوں کتاب اللہ، اور تو ٹکنے مار رہی ہیں، تو جاؤ دوسری مسجد میں مار جا کے، اور اس کا جو تجھے فائدہ ہوگا وہ ہوگا، مجھے کیا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا کہ اس کی فائدہ۔ اب بات یہ میں مکمل کروں گا، مت کوئی آئے یہاں پہ وہ جو صرف ٹکرے مارنے آتا ہے، بالکل جب میں آؤں، اور جب میں نہیں آؤں تو آپ بے شک یہاں پہ آ کے نماز پڑھ لیجئے اور جائیے۔ میں جو سنا رہا ہوں یہ اس سے بڑھ کر عبادت ہے جو چند ٹکرے مار کے آپ اپنی خصلت کو یوں ہی لے کر ساتھ چلے جاتے ہیں، اور اپنی عادت کو یوں ہی بگاڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے سننا ہے، میں اللہ کا کلام سنا رہا ہوں، میں کسی وقت کا پابند نہیں، نہ یہ مسجد ایسی ہے جو کسی ملا کے کنٹرول میں ہو، اور نہ کسی یہ ادارہ ایسا ہے جو کسی جو ہے وہ ایسی جگہ پہ ہو، لہذا مت آئے یہاں پہ کوئی ایسا، بھیج دے میرے بھائی کو دوسری جگہ نماز پڑھ لے، ابھی بہت ٹائم ہے۔
ہم اپنی بات پوری کریں گے اور پھر اس کے بعد چھٹی کریں گے اور نماز پڑھیں گے۔ میں نے عرض کیا عبادت آزادگان، حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ عبادت جو ہوا و ہوس سے آزادی عطا کرتی ہے، وہ عبادت جو ہوا و ہوس سے، اس کو عبادت آزادگان کہتے ہیں، یعنی حرص ختم ہو جائے، ہوس ختم ہو جائے، اس کو عبادت آزادگان، آزاد لوگوں کی عبادت کہتے ہیں۔ دوسری کہتے ہیں عبادت مزدوران، وہ عبادت جو اجر مزدوری یعنی جنت کے لیے کی جائے، وہ عبادت جو اجر کے لیے، مزدوری کے لیے یعنی جنت کے لیے کی جائے۔ اور تیسری وہ عبادت ہے جو عبادت بندگان، وہ عبادت کون سی ہے؟ وہ عبادت جو خدا کے خوف، اس کے ڈر اور اس کی محبت کی وجہ سے کی جائے، یہ ہے عبادت بندگان۔ عبادت بندگان آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر مولا علی سے پوچھا، حضرت علی نے فرمایا اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے نہ جنت کی خواہش سے، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے نہ جنت کی خواہش سے، بلکہ میں نے تجھے لائق بندگی پایا تب تیری عبادت کی، میں نے تجھے لائق بندگی پایا تب تیری عبادت کی ہے۔ تو میرا پروردگار میرا اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنوں میں دل اور روح کی گہرائیوں سے اپنی معرفت عطا فرمائے، آمین۔ اور میرا مولا میرے گناہ بھی معاف فرمائے، آپ کے بھی معاف فرمائے، میرا پروردگار عالم میرے والدین کو بھی بخشے، آپ کے ماں باپ کو بھی بخشے، اور میرا مولا میرے بہن بھائیوں کو، میرے دوست احباب کو، کل روئے زمین پہ سننے والوں کو اور سن کے ہدایت پانے والوں کو پروردگار ہدایت کامل اور بخشش کامل اور رحمت کامل سے نوازے، اور پروردگار اس مکان، اس جگہ، اس مسجد جہاں پہ ہم مل کے یہ گفتگو کرتے ہیں، اس مقام، اس جگہ کو بھی ترقی اور بلندی عطا فرمائے، اور اس کے تمام یہاں کرنے والے، تعاون کرنے والے معاونین کو بھی پروردگار بلند و برتر مرتبہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرے اور آپ کے روزے کو قبول فرمائے۔ میرے والد صاحب کا آج آپریشن تھا اور میں رات وہ بھی ادھر ہی رہا اور صبح بھی میں وہیں تھا، ابھی وہ ICU میں ہیں، تو میں آپ کے لیے، چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں رمضان کے جمعے کم از کم آپ کو ضرور پڑھاؤں گا، انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا، تو میں اپنے اس وعدے کے مطابق والد صاحب کو ICU میں چھوڑ کے آپ کے پاس آیا ہوں، اور میں نے اللہ کی مدد سے آپ کو جو گفتگو کی ہے وہ کی ہے، میرا رب قبول فرمائے۔